الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت پہلے دعویٰ کے متعلق ہے، یہ آیت پہلے دعویٰ کے متعلق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ان قریب ہم ان کی گرفت کریں گے جہاں سے انہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی سناخذہم قلیلا قلیلا من حیث لا یحتسبون۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی یہ عبارت ہے، سناخذہم قلیلا قلیلا من حیث لا یحتسبون، ان قریب ہم ان کی گرفت کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت ان پہ نعمتیں انعام کرے گا، وہ ادھر مائل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کی گرفت فرما لے گا۔ تو اس لیے اگر مال و دولت یا اور کسی مادی نعمت کی زیادتی ہو رہی ہو تو بعض اوقات وہ گرفت ہوتی ہے۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں چوہے کو پکڑنا ہو تو پہلے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، روٹی ڈالی جاتی ہے، پنجرا رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرما وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ان قریب ہم ان کی گرفت کریں گے جہاں سے انہیں علم ہی نہیں ہے، اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں۔ کیوں؟ ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر، میرا مکر، میری گرفت متین، بڑی مضبوط ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں تفسیر ابن عباس میں کہ اس کا مقصد ہے ان مکری شدید، ان مکری شدید، بے شک میرا مکر، میری تدبیر، میری اچانک گرفت بڑی سخت ہے۔ تو قیدی بمعنی مکری، مکری بمعنی تدبیری، بطشی۔ زجر آ گئی جی، ڈانٹ۔ کیا بلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ہے ان کے ساتھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ما نافیہ ہے جی، من جنہ، کوئی جنون، کوئی پاگل پن۔ ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا ہے کھلا۔ کیا بلا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کسی چیز سے، جی انہوں نے اس میں نظر نہیں کی ہے کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ نبی علیہ السلام جو توحید بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، پاک ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، انہوں نے نہیں دیکھا کہ قریب ہے، کہ ان کا وقت مقرر قریب ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، حدیث سے مراد یہاں قرآن ہے، کس بات کے ساتھ قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، وہ ضمیر عائد معذوف ہے جی، فلا ہادی لا، پھر اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی سرکشیوں میں حیران پھر رہے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا۔ ایان مرساہا، کب ہے اس کا واقع ہونا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ زجر بطور شکوہ، قیامت کو مانتے نہیں الٹا سوال کرتے ہیں، یہ عنوان لکھنا ہے۔ قیامت کو مانتے نہیں الٹا سوال کرتے ہیں۔ عرفان بلا کیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا،
سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کہ کب ہے اس کا واقع ہونا۔ قل انما علمها عند ربی، ارشاد فرما دو پیغمبر نہیں سوائے اس کی اس کا علم میرے رب کے ہاں ہے، قیامت کا علم۔ لا یجلیہا لوقتہا، نہیں ظاہر کرے گا اس کے معاملے کو اس کے وقت میں مگر وہی اللہ ظاہر فرمائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بوجھل ہوگی، بھاری ہوگی آسمانوں اور زمینوں میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس وہ قیامت مگر اچانک۔ یسألونک کأنک خفی عنہا، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے گویا کہ آپ کثرت کے ساتھ سوال کرنے والے قیامت کے بارے میں۔ یہ ذہن میں رکھنا، ایک آدمی جب کثرت سے سوال کرے، کسی چیز کی تحقیق کرے، اسے اس چیز کے بارے میں علم زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے یار فلاں مسئلے میں بڑی ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، ہوتا ہے نا، اس لیے جس چیز کے بارے میں زیادہ سوال کرے گا اس کی تحقیق زیادہ ہوگی۔ فرما میرے لاڈلے پیغمبر یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، علامات ہیں، جمعے کے دن ہوگا، وہ ٹھیک ہے، کب ہوگی یہ میں جانتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ کثرت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں قیامت کے متعلق۔ یہ بات بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے، جب ذہن میں آدمی بٹھا لے تو پھر آسانی ہے۔ کأنک خفی، گویا آپ کثرت سے سوال کر رہے ہیں، جو کثرت سے سوال کرتا ہے اس کے علم میں ہو جاتی ہے وہ چیز، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، ارشاد فرما دو پیغمبر نہیں سوائے اس کی اس کا علم اللہ کے ہاں ہے۔ علم آیا ہے تو ان تو نسب دیتا ہے، ما کاف ہے نہ اس نے ملغا عن العمل کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، نہ کسی نبی کو عطا کیا ہے، نہ رسول کو عطا کیا ہے، نہ فرشتے کو عطا کیا ہے، یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ قضیہ معدولۃ المحمول ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہیں مالک اپنے نفس کے لیے نفع اور ضرر کا، تو میں اور کسی کو نفع اور ضرر کیسے پہنچاؤں گا؟ مختار کل اللہ ہی ہے، ضار اور نافع اللہ ہی ہے، عالم الغیب اور مختار کل اور حاضر و ناظر اللہ ہی ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھا رہے ہیں، جی ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لا املک، میری امت سن لو، میں نے تبلیغ کرنی، میرا مقام، میں خاتم النبیین، مجھے اللہ نے مبعوث کیا، میں سیرت لے کے آیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن یہ یاد رکھنا جو اللہ کے اختیارات ہیں اللہ نے مجھے نہیں دیے تو اور کس کو دینے؟ لا املکو، میں مالک نہیں اپنے نفس کے لیے نہ نفع اور ضرر کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے مجھے نفع پہنچائے ضرر پہنچائے اس کی مرضی ہے، میرے اختیار میں کوئی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کتنی واضح بات ہے، اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، علم غیب میں جانتا ہوتا، عالم الغیب ہوتا، جی وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، البتہ میں طلب اکٹھے ہونے کی کر لیتا، زیادہ ہونے کی کر لیتا بھلائی سے، کہ شادابگی ہے، فرقات سالی آنے والی، آج خیر ہے کل شر آنے والی، لیکن مجھے کل کا پل کا نہیں پتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔
وما مسنی السوء، اور مجھے محتاجی نہ چھوتی کہ پتہ ہوتا پھر آگے کا سالی آنے والی۔ ہاں میں کون ہوں؟ ان انا الا نذیر و بشیر۔ سبحان اللہ۔ فرما میرا یہ رینک اور عہدہ اور مقام ہے، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ہوں، خوشخبریاں دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو قوم یقین رکھتی ہے اور ایمان رکھتی ہے۔ یہ میرا منصب ہے، یہ میرا کام ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ دوسرے دعوے کے متعلق ہے، یعنی اولاد لینے کے لیے غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہو۔ ان آیات میں مشرک، خامد اور بیوی کا ذکر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا یہاں جو آگے ایک تمثیل آ رہی ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے شرک کا بیان نہیں۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا علیہ السلام جس نے شرک تو کجا، شرک کی بدبو بھی اس کے اعمال میں آئی ہو، عقیدے میں آئی ہو، بطور تمثیل بیان ہو رہا ہے، ورنہ مراد ہر مرد اور ہر عورت جو مشرک ہیں وہ مراد ہوں گے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ من نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ تفسیر قرطبی لکھ لو، تفسیر قرطبی میں ہے من نفس واحدۃ، اے آدم علیہ السلام۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اس سے اس کی بیوی کو۔ یہاں سے مراد منہا سے مراد پہلے تحقیق گزر چکی ہے، یعنی وجعل منہا اے من نوعہا، من ضلعہا جو مشہور ہے وہ ٹھیک نہیں کہ پسلی سے پیدا کیا، کذلا پسلی کی طرح عورت ٹیڑھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ ہاں کذا عورت کو تم سیدھا کرنا چاہو تو نہیں سیدھی ہوگی، اخلاق، پیار، محبت سے۔ مولانا سلطان محمد یہ گجرات کے علاقے میں ایک عالم گزرے ہیں، خوشحالہ شیخ والے رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے تھے میں نے حدیث میں پڑھایا کہ اگر تو عورت کی طرف پوری زندگی احسان کرے، ایک دن وہ تجھ سے کوئی کمی دیکھے تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، حدیث میں آتا ہے مشکوٰۃ شریف کے لیے، میں نے تو کبھی تجھ سے بھلائی دیکھی نہیں۔ وہ فرماتے تھے میری دو بیویاں ہیں، ایک ہندوستان سے لا ایک ادھر سے، تو وہ پان کھاتی تھی ہندوستان والی، انہیں عادت ہوتی ہے، ایک دن زندگی میں کمی ہو گئی تو وہ مذاق میں سناتے تھے کہ میری بیوی کہنے لگی جب سے ہندوستان سے آئی میں نے پان ہی نہیں کھائی۔ تو فرمایا مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ عورت اگر تیرے اندر ایک دن کمی دیکھے گی تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی تیرے اندر بھلائی دیکھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے، وجعل منہا زوجہا، منہا ترمذی شریف کی حدیث ہے، کذلا پسلی سے نہیں بنایا، پسلی کی طرح بنایا جی، اور بنایا اس سے اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا تاکہ وہ خامد بیوی کی طرف سکون حاصل کرے، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ نماز کے بعد انشاءاللہ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نمبر پہ بھائی ایک بات سن لے، کئی نئی ساتھی ہیں، یہ جو مفتی عبد الماجد صاحب بیٹھے ہیں میری دائیں طرف اور مولانا محمد اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے ساری کتابیں یہاں پڑھی ہے بفضل اللہ، اور بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن پہ اعتماد اور ان کے بارے میں انسان کو ناز ہوتا ہے، تو یہ میرے وہ شاگرد ہیں کہ کریمے سے لے کے موقوف تک رہے ہیں اور اب بھی حصہ بقدر جثہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن میں ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی میری 36 سالہ روحانی اولاد ہے یہ ان میں سے سر فہرست ہے، ان کے لیے دعا کیا کرو اللہ نظر بد سے بچائے، ان کی اولاد کو نیک بنائے، اور اس طرح کے وفادار شاگرد اللہ رب العزت ہر استاذ کو عطا کرے۔
فضل ربی بیٹھا ہے، دورہ حدیث کر رہا ہے، ناظر قرآن سے لے کے مشکاہ شریف تک یہاں رہا ہے، اب تک بھی یہ وفادار اور متقی آدمی ہے۔ تو یہ بہت بڑی عزت ہوتی ہے کہ کوئی استاد شاگرد پہ راضی ہو یا ماں باپ اولاد پہ راضی ہوں اور ناز کریں، یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ اللہ آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ ایک ہمارے یہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں محمد خان صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرنا، اور احمد جو مقبول و عرب عجم ہے جی، اس کے والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، محفل قرات سننے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ درویش اور متوکل آدمی ہے، اللہ مزید توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، مراد آدم علیہ السلام ہے، بنایا اس سے اس کی بیوی کو تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس طرف۔ یہاں تک آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر خاص ہے، یہ وہی مراد ہے۔ آگے جو ہے اس سے مراد جن سے مرد اور جن سے عورت ہے، یعنی یہاں پھر آگے خاص اور تخصیص آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی نہیں ہے، ہماری ماں کی نہیں، آگے عام مرد و عورت مراد ہے۔ فلما تغشاہا، یہاں سے مراد آدم نہیں ہے، عام مرد۔ پر جب اس مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، اس سے مراد وظیفہ ازدواجیت ہے، صحبت ہے، یہ مراد ایک عام قانون بیان ہو رہا ہے۔ چاہے آدم علیہ السلام بھی اس میں ہیں، لیکن عام مرد و عورت بیان ہو رہے ہیں۔ فلما تغشاہا، پر جب ڈھانپ لیا مرد نے اس عورت کو، حملت حملا خفیفا، حمل ہو گیا اس عورت کو حمل خفیف، جناس الاشتقاق ہے، حملت حملا مادہ چونکہ ایک ہے، علم معانی میں یہ اصطلاح ہے جناس الاشتقاق، یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ حملت المرأۃ ہندن کانت او امرتن، یعنی کوئی بھی عورت ہو، اس سے مراد حملت، حمل ہو گیا حمل حفیف، فمرت بھی، پھر وہ چلتی رہی، گزرتی رہی اس کے ساتھ جی ولادت کے وقت تک۔ پس جب وہ بھاری ہو گئی، اس سے مراد ہے حمل کی مدت بڑھتی گئی، 6 7 8 9 ماہ۔ یہاں میں ایک بات لوگوں کا یقین بنانے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، شیطان کہتے اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، کیا فائدہ دعا کرنے کا؟ تو کہا کرو کہ مثلا شہزادہ بیٹھا ہے سلیمان، شادی ہوتی ہے، علی کی شادی ہوتی ہے، میں دعا دیتا ہوں جاؤ بیٹا اللہ تمہیں بیٹا دے، دعا قبول ہو جاتی ہے، ہو گئی قبول، لیکن بیٹا 8 9 مہینے کے بعد آئے گا۔ میں نے کہا جا عاطف اللہ تجھے حج نصیب کرے، اللہ نے دعا قبول کر لی، حج ربیع الثانی میں نہیں ہوگا، حج ہوگا جا کے ذوالحج میں۔ اسی طرح ہمارے وظیفے دعائیں سب قبول ہو چکے ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ، لکل نبأ مستقر، شیطان کو یہ موقع نہیں دینا ہر کام۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے میں 11 سال اللہ سے ایک دعا مانگتا رہا، بعد میں پتہ چلا یہ میرے لیے مناسب نہیں تو میں نے چھوڑ دی۔ تو دعا کے بدلے میں کوئی اور چیز مل جاتی ہے، آخرت میں فائدہ ہو جاتا ہے، دنیا کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دعا نہیں چھوڑنی، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اتنے عرصہ مانگ رہے اور دعا قبول نہیں جی۔ اب جب وہ بھاری ہو گئی عورت، دونوں نے اللہ سے دعا کی، جو رب ہے ان کا، یہاں پھر کئی سب لکھتے ہیں زیدن کان او امرن خالدن، کوئی بھی ہے مرد اور عورت، میں اس لیے رد کر رہا ہوں کہ آگے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہاں آدم علیہ السلام حضرت حوا مراد نہیں ہے، عام مرد و عورت مراد ہے، دونوں نے دعا کی اللہ سے جو رب ہے ان کا، قسم ہے اگر دیا تو نے ہمیں دی اولاد صالح الاعضاء صحیح الجسم معتدل الحلقہ، البتہ ضرور بالضرور ہو جائیں گے ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے۔
فلما آتاہما، بس جب اللہ نے انہیں عطا کی صالح اولاد، کما دعواہ، جس طرح انہوں نے دعا کی تھی، کر دیا انہوں دونوں نے اس اللہ کے لیے شریک بیچ اس کے کہ اللہ نے انہیں دیا۔ دیکھا، اگر یہاں مراد عام مرد و عورت نہیں لیں گے تو اب پھر کہنا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے شرک کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ اس وقت سے لے کے آخری نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے شرک چھوڑ کے بدبو بھی نہیں آئی ہے۔ اس لیے پہلے مراد آدم علیہ السلام مائی حوا ہے، آگے عام مرد و عورت ہے۔ تو وہ خامد بیوی جو مشرک ہوتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، کر دیتے ہیں وہ دونوں اس کے لیے شریک بیچ اس کے کہ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، یہ نہیں فلاں ولی نے دی، فلاں خانقاہ نے دی، جی اللہ تعالیٰ اولاد دینے پہ آئے، لا مانع لما آتیت، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور روک دے تو لا معطیہ، کوئی دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی تویزی، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی نظر و نیاز منت منوتی۔ اللہ جو نعمت دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ہاں یہ سب دعائیں ہیں، اللہ سے رابطہ، یہ سب دعائیں ہیں، لیکن اولاد دینے والا، ہر نعمت دینے والے کا اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں بڑے دور دور سے، میں وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ کو منظور ہو اللہ اولاد دیتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، لیکن مڈیالہ میں سب سے میرا گہرا دوست، مجھ پہ جان قربان کرنے والا فوت ہو گیا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ ہمارے تویزوں میں یہ کارنامہ ہوتا کہ جو ہم چاہتے ہوتا تو اس کی اولاد ہوتی، نہیں سمجھ، میری سگی بہن کی اولاد نہیں، کوئی عامل، کوئی پیر فقیر، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اگر عملیات میں ایمان ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے کہ علاج ہے، پھر ٹھیک ہے، اور کوئی کہے کہ میرے اختیار میں ہے، یعنی کوئی بھی کہے تو مشرک ہوگا، لعنتی ہوگا۔ بِإِذْنِ اللہ، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، جعل لہ شرکاء، کر دیتے ہیں شریک بیچ اس کے کہ اللہ نے عطا کیا۔ سن لو، فتعال اللہ عما یشرکون، فرمایا پس عالی شان ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے یشرکون پہ بات سمجھنا، یہاں شرک کی ساری اقسام مراد ہیں، کوئی بھی جو شرک کرتا ہے۔ بڑی شرک کی 4 قسمیں ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت، ساری قسمیں ہیں اس شرک سے مراد۔ شرک فی العلم، اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا، فی التصرف، اللہ کے سوا کسی کو متصرف الامور کے فلاں کے اختیار میں ہے، اللہ نے جی اسے دیے، ما فوق الاسباب، کسی کے پاس وہ اختیار نہیں جو اللہ کے پاس۔ یار پانی لیا، اور گاڑی میری لیا، اور فلاں چیز لیا، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اور شرک فی دعا، پکار صرف اللہ کی ہے، پکارے سننے والا سمیع بصیر وہی ہے۔ شرک فی العبادت، ہر قسم کی عبادت، قولی، بدنی، مالی، وہ اللہ کے لیے۔ تو یہاں 4 قسمیں ہیں، اس لیے یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے ایشرکون، شرک کی ساری قسمیں آ گئی ہیں۔ باقی محقق قول تفسیر قرطبی، جساس اور کبیر میں ہے یہ مفہوم کہ محقق قول یہی ہے کہ یہ بطور تمثیل ہے، آدم علیہ السلام اور مائی حوا مراد نہیں ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود پیدا کی گئے، فرشتے ہیں، بت ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اور وہ نئی طاقت رکھتے ان کے لیے مدد کی، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو انہیں دعوت دے، خطاب ہے مشرکین سے، خیال کرنا، ضمیر منصوب معبود مراد ہے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور صحابہ کرام مراد ہے، اور ضمیر منصوب سے مراد
یہ مشرکین ہے۔ اگر تو انہیں بلائے، اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف، وہ تمہاری تابعداری نہیں کریں گے۔ یہ مراد ہے، یہ جو معبودان ہیں یہ تمہاری تابعداری نہیں کریں گے۔ یا میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان مشرکین کو دعوت دینا ہدایت کی طرف، انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی، یہ ڈٹے ہوئی ہیں۔ برابر ہے تم پہ، کیا تم انہیں پکارو دعوت دو یا خاموش رہو۔ اس سے بھی مراد دونوں ہے، یا اصنام ہے بت مراد ہے، یا اس سے مراد ہے کہ مشرکین کو پکارو انہوں نے نہیں سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ بندے ہیں مثل تمہارے، مخلوق ہیں، مملوک ہیں، امثال ہیں۔ پس پکارو نہ تم ان کو، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں۔ یہ امر برائے توبیخ ہے، ڈانٹ کے لیے ہے۔ جس طرح ایک کام نہیں کر سکتا نعمان، تو میں کو عرفان کہے نہ اس کو یہ کرے تیرا کام، اب تجھے پڑھائے نہ پاس کرائے۔ جی اگر ہو تم سچے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں کہ چلیں، وہ بت مراد ہے، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں کہ پکڑے؟ جو بھی فوت ہو جاتا ہے اس کی یہی ہے، پاؤں ہیں تو کل آدم ہے، ہاتھ ہے کل آدم ہے، آنکھیں ہیں کل آدم ہے، کان ہے کل آدم ہے۔ اب ساری طاقتیں مرنے کے بعد ختم ہو گئی ہیں۔ نہ لا یسمعوا دعاکم بھی ہے جی، وہ اب سنتے نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہے، یعنی پاؤں ہے لیکن چل نہیں سکتے، ہاتھ ہے لیکن پکڑ نہیں سکتے۔ کیا ان کے لیے ہاتھ ہے، پکڑتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ؟ یا ان کے کان ہیں، دیکھتے ہیں ان کے ساتھ؟ یا کان ہیں، سنتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں، کان ہیں، سنتے ہیں۔ کہہ دو پکارو تم اپنے شرکاء کو، پھر میرے ساتھ کرو تدبیر، کرو مجھے پہنچاؤ نقصان، پھر تم مجھے مہلت نہ دو، کوئی تم میرا بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ بت مراد ہیں اور اموات مراد ہیں، ان میں قدر مشترک یہ ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ہیں نہیں، ان کے ہے، مرنے کے بعد اب کام نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک میرا ولی، میرا مددگار، میرا ناصر وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو اتارا ہے۔ میرے عزیزو خیال کرنا، تنزیلات ثلاثہ، قرآن کی تنزیل 3 دفعہ ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سبحان اللہ، اتنا بھاری ہے کہ یکدم دفعتاً واحدہ آیا ہی نہیں۔ ایک تو کہتے ہیں نا 23 سال کی مدت میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا، وہ بھی ہے، لیکن بات یہاں سے شروع کیا کرو، یعقوب جاگ کے بیٹھ۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پہلی تنزیل ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے رکھ دیا۔ دوسری تنزیل ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آسمان دنیا پہ آ گیا، یہ دوسری تنزیل ہے۔ اور تیسری ہے نزل بہ الروح الامین، اسے جبرائیل امین 23 سال کی مدت میں لے کے آئے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف کتاب کو اتارا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس ذکر سے مراد یہاں شرف و عزت ہے، تمہاری عزت ہے تو قرآن میں عزت ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ کیسے ذکر ہے؟ اب سوچئے ہمارا بھی ذکر ہے، یہاں کئی لوگ بیٹھے جو تہجد پڑھتے ہیں، تو فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر کیسے ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قَلِيلًا مَا يَهْجَعُونَ، یہ تہجد والوں کا ذکر موجود ہے۔ اور جو مسلمان مرد و عورت جوڑے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات فیہ ذکرکم ہے۔ اور جو نماز میں خشوع آتا ہے ان کا بھی ذکر ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور جو رحمت کے مستحق ہیں، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، جی تو فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ صحابہ کرام کا ذکر ہے نا، اولئک هم المؤمنون حقا فیہ ذکرکم، اولئک هم الراشدون فیہ ذکرکم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فیہ ذکرکم، فیہ ذکر۔ اور جو مخالفین ہیں ان کا ذکر کیسے ہے؟ فیہ ذکرکم اولئک هم شر البریہ، بری مخلوق ہے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم فیہ ذکرکم، اور منافقین فی ذکرکم کیسے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو خیال کرنا جی، بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے قرآن کو اتارا، اور وہ دوستی رکھتا ہے صالحین کے ساتھ، انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ، اللہ صالحین کا والی ہے، انہیں رسوا نہیں ہوتے دیتا. والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، آیت معذوف ہے، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف، لا یسمعوا، سنتے ہی نہیں ہے، آگے فائدہ پہنچانا تو کجا، ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون. لا يسمعوا لا يسمعوا وتراهم ينظرون الیک، اور دیکھتا ہے تو انہیں کہ دیکھتے ہیں تیری طرف، ان کی مورتیاں، ان کی صورتیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے. تسلی خذل آف میرے لاڈلے پیغمبر، آپ معاف کریں. لالا اقبال بیٹھا ہے، تبلیغی جماعت بیچاری کئی جگہ جاتی ہے، لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، بسترے باہر پھینکتے ہیں، وہ وقت گزارتے ہیں، اللہ اس قوم میں سے بڑے بڑے اور تبلیغی پیدا فرما دیتے ہیں. خذل آف، پکڑ لے معافی کو میرے لاڈلے پیغمبر، لیکن حکم کر نیکی کا اور اعراض کر جاہلین سے. جو شرک کرتا ہے، چاہے بہت بڑی یونیورسٹی کا فارغ ہے، وہ جاہل ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر پہنچے تجھے شیطان سے چھیڑ، وسوسہ پہنچے، چھوئے، پس پناہ مانگ اللہ سے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہ ان تعلیلیہ ہے، ان تعلیلیہ ہے، اس وجہ سے اللہ دعاؤں کو سننے والا، خوب جاننے والا ہے. میری بات سننا، قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اونچا بولو. پھر کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ. فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھ میرے لاڈلے پیغمبر. جب بھی کوئی شیطان کی، حالانکہ نبی علیہ السلام کو کبھی شیطان نے وسوسہ نہیں ڈالا، یہ بات یہ امت کو سمجھانا مقصد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو صحیح سیاست ہے نا، صحیح سیاست نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو سیاست کہتے ہیں. یہ آج کل کی منافقتیں ہیں. جو صحیح سیاست ہے، اعوذ باللہ میں ایک سیاسی سبق ہے. کیا سبق ہے؟ ہم اس شیطان مردود جو نظر بھی نہیں آتا، ہم اس کے بارے میں اتنے محتاط ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور دنیا کے جو ہمارے دشمن ٹرمپ اور اس کے ڈرم اور سارے بھائی ہیں، اور یہ رافسی اور یہ مرزائی اور یہ، ہم ان سے کتنے محتاط ہوتے ہوں گے. یہ سیاسی سبق ہے، سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پہ ایک قریب کا دشمن ہو، ایک دور کا، تو آدمی کہے میں تو اس کے بارے میں محتاط رہتا ہوں چاہے میرا سگا بھائی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سیاسی سبق یہ ہے، یہ شیطان مردود جو نظر بھی نہیں آتا، وسوسے ڈالتا ہے، ہم اس کے بارے میں اتنے محتاط ہیں تو جو ہمارے ظاہری دشمن ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہم ان کے بارے میں محتاط نہیں ہوں گے. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ اعوذ باللہ میں ایک بہت بڑا سیاسی سبق ہے، یاد رکھو، لوگوں کو بتایا کرو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ایک سیاسی سبق ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں. مجھے پانی دیا مولوی امتیاز نے، مولوی عرفان لے آیا، مولوی عاطف شربت لے آیا، دودھ لے آیا. جب میں نے پینے لگا میں نے بسم اللہ پڑھی. میں گاڑی چلانے لگا، مجھے کسی دوست نے لے کے دی، بیٹوں نے لے کے دی، میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا. میں گھر میں داخل ہونے لگا، تالا کھولا، میں بیٹھنے لگا، میں نے بسم اللہ پڑھی. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی. حیدری میں نے بسم اللہ پڑھی. اس میں سیاسی سبق کیا ہے؟ بھائی کوئی مجھے لا کے دے، کوئی میرے پاس آ کے رکھے، کوئی مجھے پیسے دے، میں بسم اللہ اس لیے کہ بھی ہے سبق تو بات. بسم اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ
استعینوا باللہ، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ جو میری مدد کی ہے کہ مجھے گاڑی دے دی، میرے پاس پانی، کھانا، میرا مکان، میرا کاروبار، یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا۔ کوئی دے کے بھی مددگار اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ مجھے ایک آدمی نے گاڑی دی، قرآن سامنے ہے، یہ گاڑی لے کے دی۔ مجھے کسی نے موٹر سائیکل لے کے دیا بالفرض، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ کی ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے وصول کر رہے ہیں۔ اس میں سیاسی سبق یہ ہے، تو نہ سمجھنا کہ تو حاجت روا، تو مشکل کشا ہے، تو مسکین بیٹا مسکین کہ تو مجھے کیا دے سکتا ہے، مجھے دینے والا اللہ ہے۔ تو اعوذ باللہ میں بھی سیاسی سبق یاد رکھنا۔ بسم اللہ، کھانا کھایا نا، میں گیا پنڈی میں، داؤد نے کھانا کھلایا بڑا زبردست، یعقوب نے کھلایا زبردست کھانا کھایا، او فش ہے ٹش ہے سب کچھ ہے۔ جب میں نے بسم اللہ پڑھی، داؤد یعقوب مجھے کھلا رہے ہو نا، مجھے کھلانے والا اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن، تمہارا شکریہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لیکن اصل اللہ دینے والے۔ اس بسم اللہ میں سیاسی سبق یہ ہے کہ آدمی ہم کھا پی کے سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آج انہو سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا، الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو شرک اور گناہوں سے بچتے ہیں، بشارت ہے جی۔ جب چھوتی ہے انہیں ایک جماعت شیطان سے، کوئی چوک شیطان ڈالتا ہی گناہ کر لو، کوئی بات نہیں، او بڑا مزہ آئے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ، تذکروا، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ خیال کرنا، گناہ کا حملہ ہونے لگے، اللہ کو یاد کرنا ہے مشکل۔ مفتی عبدالماجد صاحب بیٹھے ہیں، صرف پڑھا رہے ہیں، تذکروا باب تفاعل ہے، اس میں زور لگتا ہے۔ فرمایا جب میرے بندوں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو تذکروا، اللہ کو یاد کرتے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس اس وقت وہ دیکھنے لگتے ہیں، اندھیرے میں نہیں جاتے ہیں۔ زجر ہے، اور ان کے شیطان والے بھائی، شیطانی بھائی انہیں بڑھانا چاہتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں جی، پھر انہیں وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب شیطان کوشش کرتا ہے جی اور وہ اس کے کامیاب ہو جاتا ہے، پھر کرنے والے کوتاہی نہیں کرتے ہیں، پھر وہ کام کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ والے ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا ہے، بڑھاتے ہیں انہیں شیطان گمراہی میں، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں بلکہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، شکوہ ہے جی، شکوہ، جب آپ ان کے پاس نشانی معجزہ نہیں لائے میرے لاڈلے پیغمبر جو وہ مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں لولا اجتبیتہا، تو نے کیوں نہیں گھڑ لی اپنی طرف سے؟ سبحان اللہ، جواب شکوہ نہیں سوائے اس کے میں تابعداری کرتا ہوں، کرتا رہوں گا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بسکٹ بھی اگر رکھ میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ تشبیہ تمثیلی ہے یا مجاز مرسل ہے؟ یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو قوم ایمان رکھتی۔ توجہ کرنا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی امت میں چھوڑی نہیں گئی ہیں، منسوخ نہیں ہوئی ہیں، ذرا خیال کرنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی امت میں چھوڑی نہیں گئی ہیں، اور وہ چار ہیں، یہ ڈھونڈ لینا کہیں سے آپ کو مل جائیں گی جو میں نقطہ بیان کرنے لگوں۔ ایک طہارت ایسی چیز ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امت میں طہارت کا حکم منسوخ نہیں ہوا، معطل نہیں ہوا، متروک نہیں ہوا۔ وضو ہے، غسل ہے، طہارت ظاہری ہے، باطنی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے۔ توحید تو اپنی جگہ پہ ہے نا، وہ تو لا الہ الا اللہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ میں اور چیز بیان کروں، طہارت، اور دوسرے نمبر پہ رجوع الی اللہ، کسی امت میں معاف نہیں کہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرو۔ بڑا خوش نصیب ہے جو اپنی پریشانیاں مخلوق خدا کو نہ بتائے،
اللہ کو بتائے، انما اشکو بسی وخذنی الی اللہ، اپنی پریشانیاں اللہ کے دربار میں بتاؤ۔ مخلوق خدا کوئی حل نہیں کر سکتی ہے، پہلے اللہ کو بتاؤ پھر مخلوق کو بتاؤ، اگر ما تحت الاسباب یار میرے نہ تعاون کر، کوئی مشورہ دے وغیرہ۔ رجوع، اور رجوع الی اللہ میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا قرآن پڑھو۔ جب نماز پڑھو تو تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، تو جب قرآن پڑھو تو اللہ تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو رجوع الی اللہ کا سب سے بڑا طریقہ قرآن۔ میں نے نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو عرض کی تھی، حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر سب سے بڑا اللہ کا قرآن جو ہے یہ ذکر ہے۔ اور تیسری چیز جو ہر امت میں رہی ہے یہ اخبات اور رجوع الی اللہ دوسری ہے۔ قرآن تو ہر امت میں نہیں رہا نا، تو میں نے کہا اس امت میں رجوع کا سب سے اعلیٰ طریقہ قرآن ہے، دعا ہے۔ اور تیسری چیز ہر امت میں سماقت رہی ہے کہ خود غرضی نہیں، مفاد پرستی نہیں، خسیس حرکتیں نہیں۔ کسی امت میں بھی اجازت نہیں تھی کہ خود غرضی، مفاد پرستی اور جناب کیا کرو کہ خسیس حرکتیں لاؤ۔ اور چوتھی چیز جو کسی امت میں اجازت نہیں ہے وہ عدل ہے، کہ انصاف کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ طہارت، دوسری اخبات اور رجوع الی اللہ، اور تیسری سماحت، اور چوتھی ہے عدل۔ تو قرآن مجید جب آیا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ سب سے بڑا رجوع الی اللہ۔ ایک آدمی ادھر بیٹھا دعا کر رہا ہے، دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے، اسے جو کچھ ملے گا اس کو بھی ملے گا۔ قرآن پڑھنے والا نہ بھی مانگے اللہ عطا فرماتے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے پس کان لگا کے سنو اسے، فاستمعوا وانصتوا، اور تم خاموش ہو جایا کرو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، ادب کیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیے جائے۔ اسی لیے جاری سری نمازوں میں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے۔ قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ فاستمعوا، یہ مغرب، عشاء اور فجر مراد ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، کوئی پیچھے قراءت نہیں کرنی۔ اور ظہر اثر کے بارے میں ہے وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام لیا، ان سے قرآن سیکھو۔ ابی ابن کعب ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، جی سالم ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا ان سے قرآن سیکھو۔ تو معلوم ہوا پھر انہیں قرآن آتا ہے۔ میں جو کہوں سراجی فلاں سے پڑھو، استاد جمیل صاحب سے پڑھو، تو مطلب ہے پھر میرا اعتماد ہے، آتی ہے۔ میرے استادوں نے فرمایا تھا، میں مر گیا، فوت ہو گیا رحمہ اللہ تعالیٰ، فرما میرے بعد حبیب الرحمان سے سراجی پڑھنا۔ تو استادوں کو مجھ پہ اعتماد تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 4 سے قرآن پڑھو۔ اور ان 4 کا کیا ذہن ہے، نظریہ ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں۔ میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کی زبان پہ ہر وقت میرا ذکر ہے، کسی وقت نہ بھی ہو تو دل میں مجھے یاد رکھنا ہے، گڑ گڑا کے اور آہستہ مانگنا ہے، اور بلند آواز سے کم بھی مانگنا ہے، صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو غافلین سے۔ میرے آقا تو کبھی غفلت نہیں کی، امت کو سمجھانا مقصد ہے۔ جو آدمی ذکر کرتے رہے، ذرا خیال کرنا، قرآن میں جوڑوں کا ذکر آیا، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کار کے نا، ساری چیزیں بیان کر کے آخر میں فرما وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ان سب کا تتمہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا طاہر پنجپیری رحمت اللہ تعالی وغیرہ، مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی، مولانا قاسم نانوتوی، انور شاہ کاشمیری، حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد علی لاہوری وغیرہ، جنید بغدادی، با یزید بستامی،
رحمہم اللہ تعالیٰ نے کوئی اور علم نہیں پڑھا تھا، یہی پڑھا تھا۔ برکت کیوں تھی؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ میرے پشاور میں قبلیات کے استاد تھے، بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے مجھے ایک جن بھی دیا تھا، وہ بڑی لمبی بات ہے، عبداللہ جن، بڑے نیک اور بہت بڑے عامل تھے، فوت ہو گئے۔ میں ایک دفعہ گیا تھا اور رحمان صاحب میرے ساتھ تھے، غالباً ذل الرحمان بھی، ان کے گھر سے کھانا آیا، دیکھنا اتنا کا ڈبہ تھا، 2 قسم کا سالن تھا، ہم 6-7 آدمی نے کھانا کھایا، بھوک لگی ہوئی تھی، سالن پھر بھی بچ گیا۔ تو رحمان صاحب حیران ہو گئے، ذل الرحمان صاحب کہ ابو جی اتنا کھانا یہ ہم سے ختم نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ جو استاد بیٹھا ہے میرا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ اللہ کا ذکر بڑا کرتا ہے، اس وجہ سے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ اس لیے تبلیغ جماعت والے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں نا، تو دیچ کا پتیلا کھڑکنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ذکر و فکر کی ضرورت ہے، بھائی ذکر کرو، تھوڑا علم بھی مبارک ہو جائے۔ میں نے بڑا سوچا یار اتنے بڑے بڑے پیر گزرے، تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری جن کا میں مرید ہوں، ان کی اتنی عزت کیوں ہے؟ اپنے بیگانے کہتے ہیں ولی کامل، چہرہ دیکھو تو اللہ۔ نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ والذاکرین اللہ کثیرا، ہاتھ کار وال دل یار وال۔ شاہ جی فرماتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا جی ولا تکن من الغافل ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو تیرے رب کے ہاں فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، ہر وقت جھکے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے کمزوریوں سے، عیبوں سے، اولاد سے، بیوی سے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے وہ جھکتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ہے نا جی سب کر لینا انشاءاللہ تعالی، اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب یا فتاح یا عزیز یا قادر یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا ود۔ اللہ آج کا آنے والا ہمارا پروگرام ہم ہر لحاظ سے کمزور ہیں، کامیاب و کامران فرما۔ سب سے بڑی بات گزارش اللہ اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ یہ جو قرآن ہے اس کو ہمارے دل کی رونق بنا، آخرت کا سامان بنا، اور گمراہوں کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت اور استقامت کا ذریعہ بنا۔ جو قراء، حفاظ، عوام، خواص تشریف لائیں گے، آنے جانے میں سب کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے تعاون کیا، کر رہے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ جتنے مہمان جہاں دائیں طرف بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما، صحت عطا فرما، ان کی مشکلات کا حل فرما، مصائب سے نجات عطا فرما، مال و دولت، رزق حلال کی فراوانی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ گناہوں والی زندگی، گناہوں والے لمحات، گناہوں والا ٹائم کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دے۔ اللہ تیرے قریب رہ کے جو سکون ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی توفیق دے، آپ سے حقیقی محبت میں اضافہ فرما، نیک لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس دنیا میں جتنی تبلیغی جماعتیں اور لوگ مشن لے کے تیرے توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما۔ اللہ ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں، تیرے قریب ہو رہے ہیں، خاتمہ بالایمان فرمانا، عزت والی موت عطا فرمانا، شہادت والی موت عطا فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، پھر عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ تکرار